اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل۔ آپ سب کو اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ موضوع حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک اور شیئر کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی دینی اور معلوماتی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین اکرام، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عراق کے شہر بغداد میں، بغداد کی جو جامع مسجد تھی اس کے اندر نماز پڑھایا کرتے تھے، اس کی امامت کرتے تھے، اس کا جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ تو آپ کا جو طرز زندگی تھا وہ بڑا ہی ایک دلچسپ تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا کہ آپ ظاہری جو آپ کا حلیہ تھا اس کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ آپ کے اس حلیے میں اور آپ کے گھر کے حالات میں ڈیفرنس ہوگا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو لباس ہوتا تھا، آپ کا جو پہناوا ہوتا تھا وہ بڑا ہی عمدہ اور اعلیٰ ہوتا تھا، جس کو دیکھ کے کوئی بندہ یہ جج نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے گھر کے حالات کمزور ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آج بھی ہم کسی اچھے کپڑے پہنے ہوئے شخص کی طرف دیکھتے ہیں جس نے اچھی گھڑی لگائی ہو، اچھا جوتا پہنا ہو، موبائل اچھا ہو، تو ہم ایک دفعہ الٹیمیٹلی ہمارا جو دماغ ہے نا اس کے بیک گراؤنڈ پہ جاتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ اچھا ہوگا۔ تو اسی طرح آپ کا جو بھی لباس تھا، آپ کا جو پہناوا تھا وہ بڑا زبردست تھا، تو آپ کی جو لک تھی وہ بڑی اعلیٰ تھی۔ تو ایک دفعہ ایک چور تھا، اس نے آپ کو دیکھا، تو آپ دیکھیں چور جو ہوتا ہے اس کا تو دماغ ہی ایک ہوتا ہے، اس کی تو سوچ ہی ایک ہوتی ہے نا کہ جہاں سے وہ اس کو اچھا مال مل جائے چوری کرنے کے لیے، وہ ایسی ہی طاق میں رہتا ہے۔ اس نے جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا کہ آپ کا زبردست لباس ہے، آپ کا پہناوا اچھا ہے، دیکھنے میں آپ بڑے خوبصورت اور بڑی عمدہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ نظر آئی اس کو، اس نے سوچا کہ ضرور ان کے گھر میں اچھا مال و دولت ہوگا، لہٰذا میں ان کے گھر چوری کرتا ہوں۔ تو اس نے تاک لگائی، وہ اس انتظار میں بیٹھا کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو میں ان کے گھر چوری کروں۔ تو نماز کا وقت ہوا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے گئے، تو اس چور نے جب دیکھا کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے دیوار پھیلانگی اور آپ کے گھر جو داخل ہو گیا۔ اب جب گھر داخل ہوا تو وہاں پہ عجیب منظر تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کے گھر میں کچھ بھی چرانے کو نہیں تھا۔ جو گھر میں چیزیں تھیں، جو گھر کا اثاثہ تھا، وہ صرف جائے نماز، لوٹا، تسبیح وغیرہ اس طرح ہی کی چیزیں تھیں۔ تو چور بڑا پریشان ہوا، تو اس نے کافی چھان بین کی، ہاں اس کو ایک چیز مل گئی جو اس کے کام کی تھی کسی طرح سے، وہ یہ تھی کہ آپ کا کرتا مبارک جو تھا وہ ادھر پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اب یہی جو ہے نا یہ غنیمت ہے کہ میں اس کو بیچ کے کچھ نہ کچھ دام لے لوں گا تاکہ میری جو چوری کا جو مقصد تھا وہ بھی پورا ہو جائے اور میری ضرورت بھی پوری ہو جائے جس طرح بھی۔ تو اس نے وہ کرتا لیا اور بازار چلا گیا۔ اب جو مین بازار تھا بغداد کا اس کے اندر چلا گیا اور مسجد سے کافی دور چلا گیا۔ ایک دکان پر جا کر اس نے کرتا بیچنے کے لیے اس دکاندار کو آفر کیا، تو دکاندار کہتا ہے کہ جی میں یہ کرتا نہیں لوں گا جب تک کہ تم اس کے اوپر گواہ پیش نہ کر دو کہ یہ کرتا واقعی ہی تمہارا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی میرے پاس گواہ نہیں ہے، لہٰذا یہ کرتا میرا ہی ہے تو آپ خرید لو۔ اس نے کہا جی نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اگلی دکان پہ چلا گیا، انہوں نے بھی یہ سوال کیا دکاندار نے، اس سے اگلی دکان، حتیٰ کہ چلتے 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 پورے بازار میں سے گزر کر وہ مسجد کے آگے والی ایک دکان پہ آ گیا۔ تو وہاں پہ آ کے بھی اس نے یہی کرتا سیل کرنے کے لیے جب دکاندار سے کہا تو اس دکاندار نے بھی وہی ڈیمانڈ کی کہ آپ اس کے اوپر گواہ پیش نہیں کرو گے جب تک میں کرتا نہیں خریدوں گا۔ تو اس چور نے اب یہ بہانہ کیا کہ یار میں نے یہ کرتا فلاں شہر سے لیا، دمشق سے لیا ہے یا میں نے شام سے لیا ہے، تو اب میں وہاں سے کیسے گواہ پیش کر دوں، وہاں سے میں کیسے گواہ لاؤں، تو لہٰذا آپ کرتا خرید لو۔ اتنی ہی دیر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر تشریف لے آئے اور ان کے پاس سے گزرنے لگے تو آپ کا دھیان ان کی گفتگو پر گیا، دکاندار اور چور کی گفتگو پر۔ تو آپ
تشریف لے آئے اور جب ماجرا دیکھا، معاملہ دیکھا، سمجھا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ کرتا جو سیل کر رہا تھا وہ آپ کا تھا، لیکن آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ کرتا میرا ہے، آپ نے اس کو یہ نہیں پوچھا کہ یہ کرتا تم نے کہاں سے لیا ہے، آپ نے اس کو پکڑ کر مارا نہیں، پیٹا نہیں، کچھ اس طرح کا کام نہیں کیا۔ تو جب آپ نے دیکھا نا کہ یہ کرتا میرا ہے تو آپ نے دکاندار سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو، تو اس نے اپنی ڈیمانڈ رکھی کہ جب تک یہ گواہ پیش نہیں کرے گا میں کرتا نہیں خریدوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ یہ کرتا اسی کا ہے، لہٰذا تم خریدیے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا پہلی ایک بات تھی، پہلے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دکاندار نے ایسا کیوں کیا۔ تو بھائی دکاندار، ان دکانداروں میں اور آج کے دکانداروں میں، ہمارے دکانداروں میں بدقسمتی سے بڑا فرق ہے۔ ہیں تو ہم مسلمان ہی، وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہمارا اور ان کا ڈفرینس بہت زیادہ ہے۔ ہماری اور ان کی جو عملی حکمت تھی، جو عملی ہم کام کرتے ہیں، جو عملاً ہم کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہیے جو ہمیں، وہ ہم نہیں کرتے، کیونکہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ حلال رزق کماؤ، حلال تجارت کرو، حلال طریقے کو اپناؤ، حلال اصولوں پہ چلو۔ لیکن آج ہم بدقسمتی سے ہم پیسے کی ہوس میں یہ نہیں جانتے کہ یہ چیز کے پیچھے جو خریدتے ہیں اس کے پیچھے کا ماجرا کیا ہے، یا ہم جو سیل کر رہے ہیں اس کے اوپر کتنا مارجن ہے، اس کے اوپر کتنا نفع ہے۔ تو یہ ساری جو اصولوں کی جو بات ہے وہ ہم اس سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ تو ان دکانداروں کے رزق میں برکت اسی لیے ہوتی تھی کہ وہ چاہے تھوڑا کماتے تھے، لیکن برکت اس لیے تھی کہ وہ اسلام کے اصولوں پر چلتے تھے، وہ شریعت کے اصولوں پر چلتے تھے اور اپنی تجارت کرتے تھے، اور ایسی ہی تجارت کو اللہ پاک نے پسند فرمایا ہے، اور ایسی ہی تجارت جو شریعت کے اصولوں پر ہو، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو پھر جب دوسری بات کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں کیا کہ اس کو بغیر روکے ٹوکے، بغیر اس کو پکڑے آپ نے اس کی گواہی دے دی، تو اس میں بات یہ ہے کہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ پاک نے طاقت دی ہوتی ہے یا جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، وہ دین و دنیا کی ہر چیز سے وہ بالکل یعنی کہ ان کو لالچ نہیں ہوتا، بے خوف ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں اس کے، اور جو بھی کام ہو، جو بھی بات ہو ان کے آگے سامنے ہو تو وہ اس کے پیچھے کا ماجرا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے آگے والا جو ماجرا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ چور جو چوری کر کے لایا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو کوئی ضرورت ہوگی، تو اسی لیے اس نے کرتا چرایا، تو لہٰذا یہ کرتا بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لے۔ لیکن آج ہمارے حال یہ ہیں کہ اگر کوئی چاہے بچہ بھی ہے، چاہے اس نے کھانے کی ایک چیز چرا لی ہے یا اس نے توڑ کر کھا لی ہے، مثال طور کسی باغ سے یا کسی جگہ سے کوئی کنو کھا لیتا ہے کسی باغ سے توڑ کر، یا کوئی آم کھا لیتا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز کھا لیتا ہے بچہ ہو چاہے، آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم پنچایت بلا لیتے ہیں، اس کے اوپر جرمانہ ڈال دیتے ہیں۔ یار ایک پھل ہی تو کھایا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اوپر اسی کا حق تھا، اس کے اوپر اسی کا کھانا جو ہے وہ اللہ پاک کو منظور تھا، تو تم کون ہوتے ہو کہ اس کے اس عمل کو، اس کے کھانے کو، اس کے رزق کو تم جو ہے نا وہ چیلنج کرو، یا اس کے اوپر جرمانے لگاؤ، یا اس کے اوپر ڈیمانڈ، اس کے اوپر ڈن، جس کا پنجابی میں بولتے ہیں ڈن لگا دیا، ٹھیک ہے، تو پنچایت کٹھی کر دی۔ بھائی یہ عمل نہیں کریں، خدارا یہ عمل نہیں کریں۔ آپ کے رزق میں اسی لیے برکت نہیں ہوتی کہ آپ اپنے غریبوں کو، جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، آپ ان کا حصہ نہیں نکالتے، ان کو نہیں دیتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں، اپنے گلی میں، اپنے نیبر میں، ہمسایوں میں، اور اپنی دکانداری جو ہے بازار کے اندر، آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان کو دیکھیں کہ جو ضرورت مند ہیں، جو اس عمل کو مجبوراً کرتے ہیں، یا جن کے اوپر کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی کہ وہ چوری کر کے اپنا گزارا کر لیں، تو بھائی اس کے اوپر آپ کی بھی ذمہ داری ضرور بنتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس غریب بہن بھائی کی مدد کریں تاکہ وہ اس طرح کا عمل نہ کرے، اور صدقہ کریں، خیرات کریں، جس کو اللہ پاک بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ پاک بہترین اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام تر چھوٹی بڑی غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے، اور دین اسلام کو حقیقتاً سمجھنے کی
اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔